نیوز چوائس میں ہوں عائشہ جہاں زیب، اور میرے ساتھ آج وہ شخص موجود ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن میں آپ نے پرویز رشید کے کیس کے بارے میں سنا ہوگا، جنہوں نے پرویز رشید کے الیکشن کمیشن میں داخل کرائے ہوئے پیپرز جو سینیٹر کے لیے انہوں نے داخل کرائے تھے انہیں مسترد کروایا ہے۔ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ رانا مدثر عمر صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو بہت بڑی اچیومنٹ آپ نے جو کی ہے، پرویز رشید صاحب کو آپ نے ڈی سیٹ سمجھنے کروا دیا، ان کی نامینیشن میں ان کو اڑا دیے الحمدللہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں سر یہ بتائیں کہ یہ جو آبجیکشن آپ نے فائل کیے ہیں یہ آپ نے پارٹی کی طرف سے کیے یا انڈیویجول حیثیت میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا۔ یہ جو میں نے آبجیکشن پٹیشن فائل کی ہے، یہ آبجیکشنز میں نے پارٹی انسٹرکشنز پہ فائل کی ہے۔ اچھا۔ اور چونکہ سینٹ کا الیکشن ہے اور پرویز رشید صاحب مسلم لیگ نون کے پہلی صف کے لیڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں اس وقت پارٹی میں ان کی اہمیت کس جگہ پہ ہے سبھی جانتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پرویز رشید کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کھٹکتے ہیں اس لیے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ جب سینٹ کا الیکشن سٹارٹ ہوا تو پارٹی نے ایک ذمہ داری دی مجھے، تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں نے اپنی بھرپور تیاری کی، اور اس تیاری میں پرویز رشید صاحب کے بارے میں ایک اچھا میٹیریل مجھے مل گیا اور اس پہ مدافع ہو۔ پارٹی میں کیا پوزیشن ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں اس کا ایک انصاف لائرز ونگ ہے جو اس کی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، آئی ایل ایف جی۔ تو میں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب ہوں۔ اچھا جی، ٹھیک۔ یہ بتائیں کہ یہ جو آبجیکشن ہے اس میں نمبر 6 جو آبجیکشن ہے انتہائی خطرناک ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں دیکھیں، یہ جو ریاست پاکستان ہے جی، اس میں چونکہ ایک قانون اور آئین موجود ہے جی، اور آئین اس میں بڑا کلیئر ہے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری جو اس شہر میں اس پاکستان میں رہتا ہے اور وہ اس ملک کے قوانین کا تابع ہے، اور اس میں آئین کے مطابق یہ لازم ہے اس پر کہ سب سے پہلے تو وہ اگر کہیں پہ ممبر الیکٹ ہوتا ہے، حلف لیتا ہے، تو اس کی پاسداری کرے۔ اچھا۔ وہ اس کی وائلیشن نہیں کر سکتا۔ دوسری اس میں پوزیشن یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ہمارے جو اس کی سرحدوں کے محافظ بھی ہیں جی، اور جن کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ دشمن کی آنکھ میں پوری طرح کھٹکتا ہے، چند لوگوں کا اگر مقصد صرف ان کو تنقید کرنا ہے اور پھر اس پوزیشن میں آ کے کہ وہ بطور فیڈرل منسٹر اپنے ہی اداروں پہ بولے جو کہ غیر مناسب ہے اور جن کا لینا دینا بھی نہیں ہوتا، ان کو بلا وجہ انوالو کرنا، ملوث کرنا، وہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے۔ اچھا، آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے مدثر صاحب؟ فی الحال تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو پٹیشن آپ نے آبجیکشن پٹیشن فائل کی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے بیسیکلی پارٹی کھڑی ہے۔ پارٹی انسٹرکشنز پہ مجھے ڈیپیوٹ کیا گیا کچھ دن پہلے جب سینٹ کے نامینیشن پیپرز فائل ہو رہے تھے، تو ان دنوں میں پارٹی نے ایک لیگل کمیٹی بنائی جس کا مقصد سینٹ الیکشن کو واچ کرنا اور اپنے جتنے بھی امیدواران تھے ان کے اوپر فائل ہونے والے آبجیکشنز کو ایڈریس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخالف پارٹی کے امیدواران تھے ان پہ آبجیکشنز فائل کرنا، یعنی اپنی پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا بیسیکلی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، ای سی پی کا ماحول کیسا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہاں پہ اکاموڈیٹنگ ماحول تھا یا رویہ کیسا تھا ان کا؟ ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو اچھا ہی رہے گا کیونکہ آپ تو حکومت کے ساتھ۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ تو سب سے پہلے دن جب ہم نے نامینیشن پیپرز فائل کرنے تھے تو سب سے پہلے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ ہی بہت زیادہ سخت تھا۔ ایون ہمارے بہت سارے مین کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے بہت سارے پیپرز پہ اعتراضات لگائے جس کے لیے ہمیں 2-3 بار اپنے امیدواران کو لے کے جانا پڑا۔ تو پہلے اچھے طریقے سے کاغذ فل کر کے دے دیتے تو آپ لوگ کو یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے، لیکن اگر اس کے اندر کی روٹس کو دیکھا جائے تو وہ بہت پرانی ہے۔ وہ لوگ جو آج سے 10 سال پہلے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون نے، خدا کے لیے یہ رونا چھوڑ دیں آپ۔
اب تو آپ کی حکومت کو آئے بھی تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, اب ایسے تو نہ کہیں. دیکھیں اس میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے سمجھنے والی کہ آج جو اوپر ایک کلاس بیٹھی ہے بیوروکریسی کی, وہ کلاس ہے انہی میں سے لگانا ہے جو ان کے بنائے ہوئے اور پالے ہوئے لوگ ہیں. بنیادی طور پہ جو اوپر والے سیٹس ہیں وہ انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو اس گریڈ کے لوگ ہیں. بنیادی طور پہ اوپر اگر 50 لوگ ہیں تو 50 ہی لوگ وہ ہیں جو انہی کے دور میں ترقی لے کے آگے آئے ہوئے. تو آف کورس اداروں میں وہی لوگ. اب آپ ٹاپ نوچ کی بات کریں گے, لیکن دیکھیں نا, خاص آپ نے خود کہا تھا کہ جب اوپر صحیح بندہ حکمران بیٹھتا ہے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, سارے ادارے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان باتوں کو چھوڑ دیں, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا. آپ کی جو آبجیکشن نمبر 7 ہے وہ ڈان لیگز کے اوپر ہے. یہ آپ کو لگتا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی قانونی حیثیت اور کسی چیز کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے اس پہ انتہائی بھاری ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, اور اس کو یہاں تک کہ وہ بندہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز میں اٹینڈ کرتا ہے, اور پھر نیشنل سیکورٹی کے اندر ہونے والی میٹنگ اور اس کے مینٹس جو ہیں اس کو لیک کر دیا جاتا ہے اور اگلے دن وہ نیوز پیپر پہ چھپ جاتی ہے. تو وہ کیا بندہ پاکستان کے لیے سیکورٹی تھریٹ نہیں بنتا؟ اس سے بڑی زیادتی ملک کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگ تو غدار ہیں ان چیزوں اپنے ٹائم کے, آپ نے حلف کی پاسداری نہیں کرتی. اب یہ غدار نہ کھیلیں, میرا خیال ہے لیٹس جسٹ ریمین کنفائنڈ ٹو دس. جو مین آپ کا آبجیکشن تھا وہ ڈیفالٹ تھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ, اسے تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں. یس, ایکچولی جب میں نے آبجیکشن فائل کرنے تھے تو اس کے لیے میں تیاری کر رہا تھا. تو میں نے جب ان کے پیپرز نکلوائے جو انہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے ہوئے تھے, تو اس کے لیے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک کام کیا. تو مختلف جگہوں سے میں نے چیزیں جب سارٹ آؤٹ کی تو مجھے دیکھنا تھا کہ چونکہ یہ اس سے پہلے بھی سینیٹر رہے ہوئے, ممبر پارلیمنٹ رہے ہوئے ہیں, تو یقیناً انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں بھی ان کے پاس کمرہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ہاؤس بھی, چونکہ پنجاب گورنمنٹ پچھلے 10 سال سے ان کے پاس تھی, تو وہاں بھی رہتے ہوئے. تو وہاں سے میں نے ڈیٹا لینے کی کوشش کی اپنے دن. تو وہاں سے مجھے ڈیٹا جو ہے وہ ملا کہ وہاں پہ صرف ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ صرف ایک پرویز رشید صاحب نہیں, وہاں پہ اور بہت سارے ایسے نام تھے جو ڈیفالٹر تھے, لیکن اس میں پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھے. تو وہاں پہ اباؤٹ 95 لاکھ. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کبھی انفارم نہیں کیا گیا, ان کے پاس کبھی کوئی نوٹسز جاری نہیں کیے گئے, انہیں بتایا نہیں گیا, اور اگر یہ پلی وہ لیتے ہیں تو یہ تو مسترد ہو جائے گی, اور کیسے آپ انہیں دوبارہ مسترد کروائیں گے اس پورے پروسیس سے؟ دیکھیں قانون اس میں بڑا کلیئر ہے, اور جو میئر اورل ڈینائل ہے وہ کچھ نہیں ہوتی اس میں باقاعدہ. آپ لوگوں نے نوٹسز جاری کروائے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں 2019 کی بات ہے یہ, کہ 2019 سے یہ معاملہ چل رہا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈیفالٹ ہے وہ 2019 کا نہیں ہے. اچھا, یہ 2008 سے آنورڈ کا ہے. اچھا, 2008 سے آنورڈ کا ہے, جس میں پرویز رشید صاحب خود رہتے تھے وہاں پہ, اور اس کے بعد لگاتار 300 سے زیادہ دن جو ہے ان کی بیٹی پونم رہتی تھی. تو یہ اس کی حد تک یہ ڈیفالٹ کر چکے تھے. اس کے بعد اداروں نے مینی ٹائمز ان کو اپروچ کیا, اور اس میں ریکارڈ یعنی آپ کے پاس ریکارڈ پہ نوٹسز ہیں؟ ایگزیکٹلی, اس میں نوٹس سرو ہوئے ہیں. جب نوٹس سرو ہو جاتا ہے تو وہ اگر ہائیڈ اینڈ سیک کوئی کرتا ہے یا وہ پیسہ اسٹیٹ کا ادا نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کی مرضی. یعنی ایپلیٹ کورٹ میں جب یہ چیز جائے گی تو آپ لوگوں کے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس ہے اسے سپورٹ کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں, بالکل. دیکھیں اگر یہ ایک مضبوط مٹیریل نہ ہوتا تو یقیناً آرون کے جو نامینیشن پیپرز تھے وہ ایکسیپٹ کر لیتا اور آج وہ امیدوار ہوتے. لیکن چونکہ وہ ڈیفالٹ کر چکے تھے اور ولفلی ڈیفالٹ کیا ہوا تھا, اور ان کی پوزیشن یہ تھی کہ کل سے 24 گھنٹے آج تک دیے گئے تھے کہ آپ اپنا ڈیفالٹ کلیئر کر لیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا اور ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کو پے کر دیں. 95 لاکھ روپے کچھ بھی اماؤنٹ نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے میڈیا پہ آ کے اس کو ایڈمٹ کیا تو اس میں ایک قانونی اور حیثیت ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیفالٹ ایڈمٹ کر لیا. پہلی بات, جب ڈیفالٹ ایڈمٹ کیا ہے تو اب وہ ان کے پاس راہ فرار نہیں بچا. پہلی بات. دوسری بات, بالکل دوسری بات, قانون یہ کہتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف نامینیشن پیپرز, ناٹ ایٹ دی ٹائم آف اسکروٹنی. اچھا, سو ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف نامینیشن پیپرز انہوں نے اپنا ڈیفالٹ کلیئر کرنا تھا.
जो कि उनके इल्म में था, लेकिन उन्होंने अपना वो डिफॉल्ट क्लियर आज तक नहीं, ये उन्होंने एडमिट तो नहीं किया कि उनके इल्म में था। ये तो उन्होंने कहा है कि जो अगर ये डिफॉल्ट था हमें इन्फॉर्म करते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं, हमसे अभी पैसे ले लें। एग्जैक्टली उसका जवाब ये है कि कल से 24 घंटे आज तक दिए गए, इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं पैसे हाथ में लेके फिर रहा हूँ, लेकिन मेरे से कोई ले नहीं रहा। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर कहीं पे पैसे आपने अदा करने हैं और वो बैंक अकाउंट में अदा करने हैं तो आप सिंपल बैंक में जाएंगे, वहां पे ऊपर अकाउंट नंबर लिखेंगे और नीचे अमाउंट लिखेंगे जो आप सबमिट करवाना चाहते हैं, तो वो आप सबमिट करवाएंगे तो आपको पैसे जमा होने की रसीद जारी कर देंगे। वो आप आके इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देते तो आपकी ना ही सुर्खी होती ना ही मजाक बनता, लेकिन चूंकि इरादा एक ही है कि हमने रियासत का जो खाया हुआ माल है वो वापस नहीं देना। चले एपिलेट कोर्ट में जो मामलात है वो मेरा ख्याल है कल सुबह हो जाएंगे दायर, और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। ये भी पता लग जाएगा कि परवेज रशीद साहब फर्दर कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं सेनेट के लिए या नहीं। जो बाकी के तमाम सेनेटर्स हैं उनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, सेनेटर्स नॉमिनेट हो चुके हैं। परवेज रशीद का क्या बनेगा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।